نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ درود پاک محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز اور محترم سامعین اور حاضرین اور باپردہ تشریف فرما خواتین دختران اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہم ایک مرتبہ پھر ماہانہ درس قرآن کی اس پرکیف اور روح پرور محفل میں حاضر خدمت ہیں۔ رب العزت کی حضور دعا گو ہیں کہ ہم سب کے دل و دماغ کو نور قرآن سے روشن کرے اور حضور کی سیرت طیبہ کے مطابق ہماری زندگی کو آراستہ فرما دے۔ آج درس قرآن کا ہمارا موضوع امام مہدی اور امت مسلمہ کا مستقبل ہے۔ موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں اس موضوع کی اپنی جگہ بڑی امپورٹنس ہے اور ہر شخص اس سے متعلق حقائق جاننا چاہتا ہے اور امام مہدی کی آمد اور امت کے مستقبل سے آگاہ ہونا چاہتا ہے، اور یہ امید کہ ہم زوال سے عروج کی طرف بڑھیں گے، ہم الجھنوں سے آسانیوں کی طرف بڑھیں گے، یہ امید کہ ہمارا مستقبل روشن اور تابناک ہوگا، یہ ایک نئی زندگی بخشتی ہے، ایک ولولہ پیدا کرتی ہے اور ایک ایسے جذبے سے ہمکنار کرتی ہے کہ امت مایوسیوں سے امیدوں کی طرف بڑھتی ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تم سستی کرو اور نہ غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہو کر رہو گے، ڈنکا تمہارا ہی بجے گا، سکہ تمہارا ہی چلے گا، تم ہی سر بلند ہوگے، ہاں ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم سچے مسلمان ہو جاؤ۔ اگر تم کامل مومن ہو، سچے مسلمان ہو، تو پھر غلبہ تمہارا ہے۔ یہ آیت مقدسہ اس نازک وقت میں نازل ہوئی جب اصحاب رسول کو غزوہ احد میں بڑی روح شکن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ غزوہ احد میں جو مشکلات تھیں، انہوں نے اس وقت حوصلوں کو پست کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے محبوب کے اصحاب کو یہ تسلی اور حوصلہ بخشا کہ ابھی مشکل وقت آیا ہے، تم غم نہ کرو، اور اس مشکل وقت کو ذہن میں بٹھا کر اپنی جد و جہد روک مت دو، تم اپنی کوششیں جاری رکھو، غلبہ اور سر بلندی تمہیں ہی حاصل ہو کر رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امت ہمیشہ کے لیے سرنگوں ہونے کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔
اللہ نے اس امت کو سر بلند کرنا ہے، اس لیے کہ اس امت کے آقا اللہ کے رسول نبیوں میں سب سے بلند ہیں، اور آپ کی امت امتوں میں سب سے بلند ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، مثل المؤمن کالخامۃ من الزرع، مومن کی مثال پودے سے نکلی ہوئی اس تازہ ہری شاخ کی طرح ہے جو بڑی کمزور ہوتی ہے ابتدا میں، تضیئها الریح مرتن، ایک طرف سے ہوا چلتی ہے اسے جھکا دیتی ہے، وتعدلها مرتن، پھر دوسری طرف سے ہوا چلتی ہے اسے واپس کھڑا کر دیتی ہے۔ فرمایا مومن بھی ایسا ہی ہے، کبھی حالات کی نزاکتیں اسے خاموش کراتی ہیں، وہ بیٹھ جاتا ہے، حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی ہوا بدلتی ہے مومن طاقتوں کی چٹان بن کر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس امت نے ہمیشہ مغلوب نہیں رہنا۔ آج اگر عالمی طاقتوں کے دباؤ سے اس امت پر گہرے بادل، وہ بھی اندھیرے کے چھائے ہوئے ہیں، تو یہ صدا نہیں رہنے، یہ چھٹیں گے، اور ان قریب امت مسلمہ روشن اور تابناک دور دیکھے گی۔ اس حوالے سے امت کے 5 ادوار کو خود نبی پاک رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان جو ہمارے نبی کے وہ صحابی ہیں جن سے حضور مستقبل کے فتنوں اور رازوں کو شیئر فرمایا کرتے، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ حضور نے اپنی امت کے آنے والے قیامت تک کے سارے دور کے بارے میں بتایا کہ کب کیا ہوگا۔ اب کیسے بتایا سنیے۔ حضور نے اپنی امت کے 5 دور ذکر فرمائے۔ پہلے فرمایا، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، اس امت کا پہلا دور ہے نبوت کا، رحمت کا۔ میں پہ نفس نفیس تمہارے درمیان موجود ہوں، تمہارے لیے براہ راست وحی کے ذریعے رہنمائی ہوتی ہے، نبوت کا فیض تقسیم ہوتا ہے، تم دامن مراد ظاہر و باطن کے میری جناب سے براہ راست بھرتے ہو۔ ثم یرفعها، جب تک اللہ چاہے گا میں تمہارے درمیان موجود رہوں گا، اور پھر میرے وصال کے ذریعے سے یہ نبوت کا، وحی کا جو سلسلہ جاری ہے یہ منقطع ہو جائے گا۔ یہ تھا پہلا دور۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، محبوب کریم علیہ السلام 11 ہجری میں وصال فرما گئے۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، میرے بعد علی منہاج النبوہ خلافت ہوگی، ایسے خلفاء جو نبوت کے ٹریک پر ہوں گے، جو نبوی فرامین اور طریق پر چل کر میری نیابت اور خلافت کے فرائض انجام دیں گے۔ وہ دور آئے گا، اور جب تک اللہ چاہے گا وہ دور رہے گا۔ وہ 30 سال کا دور تھا جس میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، اور پھر 5ویں خلیفہ راشد حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رہے، جنہوں نے 6 ماہ منصب خلافت کو زینت بخشی۔ 41 ہجری تک
نبوی ٹریک پر خلافت کا یہ عظیم الشان دور جاری رہا۔ پھر فرمایا یہ دوسرا دور تھا، ثم تکون ملکا عادا، اس کے بعد ظالم بادشاہتیں شروع ہو جائیں گی۔ فیکون ما شاء اللہ ان یکون، جب تک اللہ چاہے گا ان بادشاہتوں کا دور رہے گا۔ اس میں اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، عادل بھی آئیں گے، ظالم بھی آئیں گے، ملا جلا یہ دور چلتا رہے گا۔ یہ میری امت کا تیسرا دور، اور یہ کب تک چلا؟ یہ 1924 تک جاری رہا، جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثم تکون ملکا جبریتا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، اس کے بعد ایک اور بادشاہت آئے گی، بادشاہتوں کا دور آئے گا، لیکن وہ ظالم کے درجے سے بھی نیکسٹ لیول کے ظالم ہوں گے، جن کا جبر و قہر پچھلی تاریخ کو بھلا ڈالے گا۔ وہ مطلق العنان بے لگام گھوڑے ہوں گے، جن کو نہ احتساب کا ڈر، نہ ڈور کھینچنے والا، نہ روکنے والا، نہ ٹوکنے والا، نہ ہاتھ پکڑنے والا۔ وہ جبر و قہر والی بادشاہتیں ہوں گی۔ اب دیکھ لیجئے، سارے عرب کے اندر جو بادشاہت کا دور ہے، بادشاہ وقت آل ان آل ہے۔ اگر آپ تنقید کریں گے تو اٹھا کر جیل میں پھینک دیں گے۔ آپ ان کے خلاف ایک واٹس ایپ میسج کر کے دکھائیے، آپ ان کے خلاف کوئی ویڈیو کلپ بنا کر جاری تو کیجئے، آپ کو ایسی کوٹھڑی میں پھینکا جائے گا کہ آپ کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ جہاں تنقید نہیں کی جا سکتی، جہاں بات نہیں کی جا سکتی، آواز نہیں اٹھائی جا سکتی، جبر و قہر کی یہ بادشاہت کا دور، جس کی خبر 1450 سال پہلے نبی غیب داں نے خود عطا کر دی۔ اور پھر فرمایا جب تک رب چاہے گا یہ رہے گا۔ یہ چوتھا دور ہے اس امت کا۔ اب یہ وہی چوتھا دور چل رہا ہے۔ اس تسلسل کے بعد امت کا جو دور آئے گا، اسی حدیث کا اگلا جملہ سنیے کہ اس امت کے تابناک مستقبل کی میرے مصطفیٰ نے کیسے خوبصورت لفظوں میں تعبیر فرمائی۔ ارشاد فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، 5 خلفائے راشد گزرے جن کا دور بڑا شاندار، جس پر آسمان و زمین رشک کرتے، اب وہ دور پلٹے گا۔ نبوی فیضان اور نیابت اور خلافت کا وہ عظیم وقت پلٹ کر دوبارہ آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں اب اس کے بعد پھر خلافت شروع ہو جائے گی، اور وہ خلیفہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ حضرت امام محمد مہدی ہوں گے۔ یہ جو زوال پذیر اور انتہائی اندھیروں میں ڈوبا ہوا دور، جس میں خواص اور عوام، امراء اور غربا، نیک اور بد سبھی پریشان ہیں، یہی وہ دور ہے جس کے بعد متصل جس عظیم ہستی نے اس امت کی لگام پکڑنی ہے اور روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر کر خلافت کے رسول کا فیضان تقسیم کرنا ہے، اب اس ہستی کی آمد کا وقت قریب ہے، جس ہستی کو امام مہدی کہا جاتا ہے۔ کچھ احادیث آپ کے سامنے حضرت امام مہدی کی آمد سے متعلق پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں کچھ اہم اور بہت ضروری باتیں آپ سے کروں گا۔
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری سے یہ حدیث ہے، یخرج فی آخر امت المہدی، میری امت کے آخری دور میں مہدی آئیں گے، یسقیہ اللہ الغیث، اللہ خوب بارشیں برسائے گا۔ جب خوب بارشیں برسیں گی تو کیا ہوگا؟ یخرج الارض نباتہا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ زمین ایک پیداوار کا حصہ بھی اپنے اندر چھپا کر نہ رکھے گی۔ جتنے خزانے زمین کے اندر جس صورت میں موجود ہیں وہ سارے زمین سے اوپر آ جائیں گے۔ وَيُعْطِ الْمَالَ صِحَاحًا، امام مہدی اس قدر سخی ہوں گے کہ وہ اتنا عطا کریں گے کہ لوگ لے لے کر تھک جائیں گے، امام مہدی کی عطا بند نہیں ہوگی۔ اس قدر عطا کریں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام مہدی پوچھیں گے کہ اب کوئی بچا ہے؟ تو روئے زمین پر ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا میری کوئی حاجت ہے مجھے عطا کر دیں۔ ہر ایک کا دامن مراد بھر دیا جائے گا۔ تکثر الماشیۃ، برکت کا یہ عالم ہوگا کہ جانوروں میں کثرت ہو جائے گی، نہ بھیڑوں کی کمی، نہ بکریوں کی کمی، نہ مرغیوں کی کمی، جانوروں کی کثرت ہوگی۔ وَتَعْظُمُ الْأُمَّةُ، اور امت کی عزت اس قدر ہوگی کہ کبھی خلفائے راشدین کے بعد آسمان نے ایسی عزت امت کی نہ دیکھی ہوگی جو امام مہدی کے آنے کے بعد اس امت کو اللہ تعالیٰ عزت، شرافت اور دنیا پر وجاہت و کرامت عطا فرما دے گا۔ جناب والا، بات یہیں تک نہیں رکے گی۔ حضرت مقداد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر، زمین کے اندر کوئی کچا گھر یا پکا گھر ایسا نہیں بچے گا۔ اور اس زمین سے مراد صرف عرب نہیں ہے بلکہ پوری زمین ہے، چاہے وہ عرب ہے، چاہے وہ عجم ہے، اور عجم میں چاہے وہ یورپ ہے یا امریکہ ہے یا آسٹریلیا ہے یا چائنا ہے یا رشیا ہے، یا جتنے ممالک ہیں، کوئی ملک کا کوئی ایسا گھر جو کچا ہے یا پکا ہے ایسا نہیں بچے گا کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، یہاں تک کہ ہر کچے پکے گھر میں میرا دین اسلام داخل ہوگا، ہر گھر والے مسلمان ہو جائیں گے۔ ہاں، دو صورتیں ہوں گی، بعز عزیز وذل ذلیل، کوئی عزت سے یہ شرف حاصل کرے گا، کوئی ذلیل ہو کر اسلام کی طرف آئے گا، لیکن آنا ساروں کو اس حقیقت کی طرف پڑے گا جس حقیقت کو اسلام کی صورت میں پاکیزگی کا اعلیٰ ترین نصاب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جناب والا، حضرت امام مہدی کب تشریف لائیں گے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، میں ایک اہم بات آپ سے کر دوں، امام مہدی کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد، اور مہدی آپ کا لقب ہے۔ آپ کے والد گرامی مرتبت کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، اور آپ حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے ہوں گے، اور آپ حسینی بھی ہوں گے، تو اس طرح آپ حسنی حسینی نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ امام حسن مجتبی کی اولاد میں 3 بڑے سید گزرے ہیں، اور تینوں ہی اس امت کے
چوٹی کے امام ہیں. پہلے حضرت امام حسن مصنع، دوسرے غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اور تیسرے جو اس امت کی کائی پلٹ ڈالیں گے وہ حضرت امام مہدی. یہ تینوں حسنی سید ہیں اور امام حسن کی اولاد میں سے ہیں. حضرت امام مہدی کب تشریف لائیں گے، اس حوالے سے کوئی معین ڈیٹ نہ اللہ کے رسول نے بتائی ہے، نہ صحابہ کرام سے کوئی روایت ایسی پہنچی ہے. آج کل لوگوں کو شوق چڑھ گیا ہے، اپنے کلپ بیچنے کے لیے کوئی 10 سال کا ٹائم بتا دیتا ہے، کوئی 20 سال کا ٹائم بتا دیتا ہے. ایسے ایسے کلپ بھی سنے ہیں کہ جن میں بیان کرنے والوں کے مبلغ علم کے بارے میں محسوس ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے پوری احادیث بھی نہیں پڑھی ہوئی، یا ان کو فہم حدیث کا بھی نہیں معلوم، مگر وہ پیشین گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہو گئے ہیں، بس تھوڑے ہی دن میں وہ ظاہر ہو جائیں گے. اس طرح کی کوئی بات امت مسلمہ کو مخمصے میں ڈالنے کے مترادف ہے. اس دوران فائدہ اٹھا کر جعلی لوگ بھی دعویٰ کر بیٹھتے ہیں میں مہدی ہوں، جیسا کہ اس سے قبل امت میں دسیوں لوگ ایسے گزرے جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور بعض سادہ لوگ ان کے بہکاوے میں، ان کی چرب زبانی میں اور ان کے بیان کے ہنر اور بیان کے فن میں مبتلا ہو کر ان کے گروہ کا حصہ بن گئے اور اپنا ایمان ضائع کرا بیٹھے. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. ہمیں امام مہدی سے متعلق اتنے بیان پر اکتفا کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے عطا کیا گیا ہے. اس سے زیادہ اپنی طرف سے اخذ کر کے بیان کرنے میں سمجھتا ہوں فائدے سے زیادہ نقصان ہے. البتہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام محمد مہدی کے حوالے سے کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں. ان نشانیوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان نشانیوں کے ظہور کے بعد کسی بھی وقت حضرت امام محمد مہدی ظاہر ہو سکتے ہیں. اب وہ نشانیاں کیا ہیں، چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں. ایک نشانی جو حدیث پاک میں امام حاکم نے نقل کی، خفقۃ من الدین، وہ یہ ہے کہ دین پر ایک بہت بڑا زوال آئے گا، دینی زوال. تکون فی آخر الزمان فتنہ، فتنوں کی بھرمار ہو جائے گی. ایک آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا. شام کو مسلمان ہوگا، صبح ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا. ایمان کے خطرات کے فتنے، پہلی نشانی. دوسری بہت بڑی نشانی جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت ابی بن کعب سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الفرات، قریب ہے کہ فرات ایک سونے کا پہاڑ ظاہر کرے گا. یہ جو فرات ہے، دریائے فرات، اس کے اندر سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا. جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس سے اپنا حصہ لینے، سونا لینے کے لیے، اس پر قبضہ کرنے کے لیے دوڑ پڑیں گے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ، وہاں پر جھگڑا ہوگا. وہاں پر اس قدر خطرناک جھگڑا ہوگا کہ اگر 100 لوگ ہیں تو ان میں سے 99 قتل ہو جائیں گے.
یہ مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ دوسری حدیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ وہ عرب کے 3 شہزادے ہوں گے جو سونے کے پہاڑ پر قبضہ کرنا چاہیں گے، اور ان شہزادوں کی فوجیں آپس میں لڑیں گی، اور ان میں سے اس قدر شدید قتل عام ہوگا کہ 99% لوگ اس میں قتل ہو جائیں گے۔ اور ساتھ آقا کریم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم وہاں موجود ہو تو اس سونے میں سے کچھ نہ لینا، اس میں خیر نہیں۔ یہ دوسری علامت ہے امام مہدی کے آنے سے قبل جو ظاہر ہوگی۔ تیسری علامت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس صلح کے نتیجے میں مسلمان اور عیسائی مل کر ایک مشترکہ دشمن سے جنگ لڑیں گے اور فتح حاصل کر لیں گے۔ پھر عیسائی لوگ مسلمانوں کے ساتھ غداری کریں گے، اور پھر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک بہت بڑی عالمی جنگ ہوگی، جس میں مسلمانوں کی طرف سے قیادت کرنے والے حضرت امام محمد مہدی ہوں گے۔ اس کو الملحمۃ الکبریٰ، عالمی جنگ کہتے ہیں۔ یہ بھی امام مہدی کے آنے سے پہلے ہی جنگ کا تبل بچ جائے گا، اس معرکے کے لیے زمین تیار ہو جائے گی، بس امام مہدی آئیں گے اور مسلمانوں کے لشکر کی کمان سنبھالیں گے۔ اگلی نشانی سنیے، چوتھی نشانی، وہ یہ ہے کہ شام میں دمشق کے قریب سے بنو امیہ کا ایک فرد سفیانی نام کا وہ ظاہر ہوگا۔ یہ بڑا سفاک، بے رحم قاتل ہوگا، ایک لشکر جمع کرے گا اور قتل عام کرے گا۔ مسلمانوں میں عورتوں کے پیٹ چیرے گا، بچوں کا قتل کرے گا۔ اسی دوران اس کو علم ہوگا کہ امام مہدی مکہ میں ظاہر ہو گئے ہیں، تو یہ اپنا لشکر بھیجے گا امام مہدی کے قتل اور کعبے کو گرانے کے لیے۔ جب یہ لشکر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیانی راستے میں ہوگا، بیضاء کے مقام پر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس سارے لشکر کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ یہ سن کر سفیانی کو بڑا غصہ ہوگا، وہ ایک اور لشکر نکل کر آئے گا، دوسرے لشکر کے ساتھ امام مہدی کے خلاف ظاہر ہوگا۔ ادھر سے امام مہدی ظاہر ہو چکے ہوں گے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر سفیانی سے جنگ کرنے آئیں گے، اور سفیانی کو قتل کر ڈال کر امام مہدی فتح حاصل کر لے گے۔ پانچویں نشانی سنیے، اسی سال منا کے اندر حج میں جمرہ عقبہ، جو بڑا شیطان ہے جمرہ عقبہ، اس جگہ پر عرب کے قبائل آپس میں لڑ پڑیں گے، بڑی خون ریز جنگ ہوگی، اس قدر شدید اور ہولناک کہ جمرہ عقبہ کا سارا حصہ مسلمانوں کے آپس کے خون سے بھر جائے گا۔ اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ چھٹی نشانی وہ یہ ہے کہ والی حجاز کا انتقال ہو جائے گا۔ جو اس وقت خلیفہ والی حجاز ہوگا وہ فوت ہو جائے گا، اور اس کی وفات پر اس کے 3 شہزادے
چاہیں گے کہ مجھے حاکمیت ملے اور میں بادشاہ وقت اور والی حجاز بن جاؤں، ان میں آپس میں اختلاف شروع ہو جائے گا، وہ بہت بڑا جھگڑا ہوگا۔ اس دوران حضرت امام مہدی چپکے سے مدینہ منورہ سے نکل کر مکے آ جائیں گے، یعنی امام مہدی اس سے پہلے بھی موجود ہیں، لیکن انہیں جانتا کوئی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لوگوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ مہدی کون ہے۔ جب اللہ انہیں ظاہر کرنا چاہے گا تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یصلحہ اللہ فی لیلہ، اللہ اس رات میں مہدی کے اندر مہدویت کی اور خلافت نبوی کی اور حاکمیت کی اور مجاہد عظیم ہونے کی جس قدر صلاحیتیں ہیں وہ اس رات میں امام مہدی کے اندر داخل کر دے گا۔ یعنی ایک رات میں ہی اللہ اپنی قدرت سے کائنات میں عظیم انقلاب بپا کرنے کے لیے حضرت امام مہدی کو جس قدر صلاحیت، قابلیت اور ظاہر و باطن کے کمالات کی ضرورت ہے وہ ساری ان کی شخصیت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت امام محمد مہدی مدینہ منورہ سے نکل کر بیت اللہ آئیں گے، طواف کر رہے ہوں گے، ابدال اولیاء ان کو پہچان لیں گے، ادھر سے غیب سے آواز آئے گی یہ اللہ کا خلیفہ ہے، فاطیعوہ، تم سب اس کی اطاعت کرو۔ اولیاء آگے بڑھیں گے، ان کی بیعت کریں گے، دیکھا دیکھی بہت لوگ ان کی بیعت کرنے لگیں گے۔ یہ موقع ہوگا جب امام محمد مہدی طواف کرتے ہوئے بیت اللہ شریف میں ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں سے امام مہدی چلیں گے، لشکر کو لے کر سب سے پہلے سفیانی کا خاتمہ کریں گے، اور ظاہر ہے کہ جب شام کی طرف بڑھیں تو پہلے مدینہ منورہ آتا ہے، وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، مزار پر انوار پر سلام پیش کریں گے، اجازت لیں گے، حضور کے فیض اور اجازت اور روحانی صاحبان کے سائے میں یہ اب مدینہ منورہ سے شام کی طرف بڑھیں گے۔ جب آپ شام پہنچیں گے تو وہاں پر جیسے میں نے کہا جنگ کی سرزمین تیار ہوگی۔ جب آپ شام میں داخل ہوں گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ رومی یعنی یورپی عیسائی یہ سارے کے سارے جتنے بھی ان کا لشکر ہوگا اور جنگجو ہوں گے یہ اعماق اور دابق کے مقام پر جمع ہوں گے ملک شام میں۔ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِّنَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، ان کے مقابلے کے لیے مدینے سے جو لشکر آئے گا اس وقت روئے زمین کے تمام انسانوں میں سب سے اللہ کے قریب اور اللہ کے پیارے یہ لوگوں میں سب سے اعلیٰ، عمدہ، مقرب اور اللہ کے محبوب بندے یہ ہوں گے جو اس لشکر امام مہدی کا حصہ ہوں گے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو اعماق اور دابق کے مقام پر عیسائی جمع ہوں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی، حضور نے یہ بھی بتایا، فرمایا کہ ان کے 80 جھنڈے ہوں گے۔ کتنے؟ اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے، یہ بھی بتایا۔ کتنے بن گئے؟ 9,60,000 فوج بن جائے گی۔ یہ ساری فوج جمع ہوگی
اور اس کے مقابلے میں امام مہدی تشریف لائیں گے. آپ کے ساتھ جو لشکر ہوگا وہ چند ہزار پر مشتمل ہوگا. ان میں سے اب وہی منظر بن جائے گا جو بدر میں پیش آیا. 313 کے مقابلے میں 1000. وہاں 9,60,000 پورے یورپ کی یوں سمجھ لیجیے نیٹو فورس ہوگی. اس کے سامنے امام مہدی چند ہزار کو لے کے کھڑا ہے. وہ اللہ کا شیر، وہ حیدر کرار کی للکار، بھرپور جرت، حوصلے اور عزم کے ساتھ کھڑا ہے. پہلے دن جب امام مہدی ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ جو 10-12 ہزار مسلمان ہوں گے یا اس سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 1/3 حصہ اپنے سامنے اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر خوف اور ڈر میں مبتلا ہوگا اور کہے گا جی امام مہدی صاحب آپ خود ہی جنگ لڑیے، ہم تو جا رہے ہیں. ایک حصہ بھاگ جائے گا. یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو آ گئے شوق میں لیکن گھبرا گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے. رسول اللہ فرماتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، انہیں اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا جائے گا. اب پیچھے جو لشکر بچا، 4 دن جنگ رہے گی. پہلے دن خوب لاشیں گریں گی، دوسرے دن لاشیں گریں گی، تیسرے دن صبح سے شام لاشیں گرتی رہیں گی. فیصلہ نہیں ہو سکے گا. امام مہدی کے ساتھ جتنے آئے تھے ان میں صرف 1/3 باقی بچیں گے، باقی سب شہید ہو جائیں گے. اب جو چند ہزار تھے ان میں سے بھی 1/3 رہ گئے. سامنے عالمی اتحاد کھڑا ہے. چوتھا دن جب آئے گا، حیدر کرار کے اس شیر کو اللہ ان ظالموں کے سمندر کے سامنے ایک حیرت انگیز مدد عطا کر کے فتح عطا فرما دے گا. یوں امام مہدی عیسائیوں کے اس لشکر کو گرا دیں گے. اتنی لاشیں ہوں گی کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر پرندہ لاشوں کے ایک طرف سے اڑنا شروع کرے گا، اڑتے اڑتے تھک جائے گا، لاشوں کا جہاں اینڈ ہوگا وہاں پہنچنے سے پہلے مر جائے گا، لیکن لاشوں کے اینڈ تک نہیں پہنچ سکے گا. اس سے معلوم ہوا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے تو صرف رومال سے منہ چھپا کر مسجد میں نہیں بیٹھیں گے، بلکہ وہ امت کی قیادت کریں گے، امت کو ظالموں سے چھٹکارا دلائیں گے، امت کے بازو کو پکڑیں گے، ان کی ڈھارس اور امید بنیں گے اور ان کو مشکلات کے بھنور سے نکال کر تابناک مستقبل کی طرف لائیں گے جس کی خبریں اللہ کے رسول نے پہلے ہی عطا فرما دی. یعنی امام مہدی بیک وقت خلیفۃ اللہ بھی ہیں اور دنیا کے عظیم مجاہد بھی ہوں گے جیسے خلفائے راشدین تھے. اس کے بعد حضرت امام مہدی یہ فتح حاصل کریں گے تو دنیا میں ہلچل مچ جائے گی. روئے زمین پر ہر طرف سے مسلمان جتنے بھی جذبے والے ہوں گے وہ اپنے بیگ اٹھائیں گے، امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے دوڑ پڑیں گے. ہر طرف سے لوگ ٹوٹ پڑیں گے کہ ہم امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں. جن کا انتظار صدیوں سے ہو رہا تھا وہ عظیم ہستی آ گئی، اب دیر کس بات کی، ہم بھی ان کے غلاموں میں شامل ہوتے ہیں. امام مہدی اپنے لشکر کو لیں گے اور آپ لبنان کو واپس لیں گے عیسائیوں کے قبضے سے. لبنان کو لینے کے بعد آپ روم پر حملہ کریں گے جو اس وقت پوری دنیا کے ظالم عیسائیوں کا مرکز ہوگا. امام مہدی روم پھر پورے یورپ کو فتح کرتے ہوئے پہنچیں گے ترکی میں جسے قسطنطنیہ کہتے ہیں. قسطنطنیہ میں اس وقت عیسائی قابض ہوں گے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا. امام مہدی قسطنطنیہ میں جب قدم رکھیں گے
تو آپ کی ہیبت سے لرز کر عیسائی کہیں کہ حضور ہمیں مارنا مت، ہم قسطنطنیہ کی چابیاں آپ کے حوالے کرتے ہیں، ہم آپ سے لڑ نہیں سکتے۔ بلا جنگ کے امام مہدی قسطنطنیہ کو واپس لے لیں گے۔ اب جب امام مہدی ترکی کو فتح کر لیں گے اور مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو کوئی خبر دے گا حضرت شام کے اندر چلیے، دجال نکل آیا ہے۔ اب امام مہدی لشکر کو سنبھالیں گے اور احکام جاری فرمائیں گے کہ یہاں سے ملک شام کی طرف بڑھو۔ آپ کا لشکر شام پہنچے گا۔ دمشق میں جو جامع مسجد اموی ہے، یہاں امام مہدی اپنی افواج کا مرکز قائم کریں گے اور تیاریاں شروع کر دیں گے۔ ادھر سے دجال یہودیوں سمیت ایک بڑا لشکر لے کر امام مہدی سے جنگ کرنے جامع مسجد اموی کے سامنے گراؤنڈ میں آ جائے گا۔ کئی دنوں سے یہ تیاریاں جاری رہیں گی۔ امام مہدی ایک شب پوری رات اپنی فوج کی تربیت میں مصروف ہوں گے، ان کے جذبے تازہ کرنے کے لیے اپنے لفظوں کے موتی ان کے سینوں اور ذہنوں میں انڈیل رہے ہوں گے، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو جائے گا۔ فجر کے وقت اذان ہوگی، امام مہدی مسجد کے اندر تشریف لائیں گے، حتیٰ کہ جماعت کا وقت ہو جائے گا۔ اب سنیے گا وہ لمحہ جس لمحے کی بشارتیں قرآن و سنت میں کتنی مرتبہ دی گئیں، جس کا امت کو سب سے زیادہ انتظار ہوگا، جس کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ کی خوشی کا عالم بھی کچھ اور تھا۔ اقامت ہوگی، جماعت کے لیے اقامت ہوگی۔ امام مہدی کھڑے ہوں گے تاکہ میں صف سے آگے مصلی کی طرف بڑھوں، پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے خوشبو آئے گی، اس خوشبو سے آپ پلٹ کر دیکھیں گے تو کوئی اور نہیں، روح اللہ، جناب روح اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے جامع مسجد اموی کے مینارہ شرقی پر اتر کر سیڑھیاں نیچے اترتے اترتے مسجد میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو کہ نبی غیب داں ہیں، اللہ نے اپنے محبوب سے چھپایا ہی کچھ نہیں ہے، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آقا نبی غیب داں فرماتے ہیں جناب عیسیٰ جب تشریف لا رہے ہوں گے، میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں اترتے وقت ان کی کنڈیشن اور کیفیت کیا ہوگی۔ میرے حضور فرماتے ہیں جناب عیسیٰ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، ایسے جیسے موتی گر رہے ہوتے۔ یہ بھی بتایا، اور انہوں نے کپڑا کس رنگ کا پہنا ہوگا یہ بھی بتایا۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے 2 چادریں پہنی ہوں گی جو زرد رنگ کی ہوں گی، زرد رنگ کی 2 چادریں پہنی ہوں گی، اور یہ بھی بتایا کہ جب وہ آ رہے ہوں گے تو کس طرح آ رہے ہوں گے۔ فرمایا وادعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، 2 فرشتے ہوں گے، ایک ان کے دائیں طرف ایک ان کے بائیں طرف، آپ نے دونوں ہاتھ ان کے پروں پر رکھے ہوں گے اور آسمان سے مسجد میں تشریف لے آئیں گے۔ جب آپ مسجد میں آئیں گے حضرت امام مہدی دیکھیں گے، آپ کی خوشی کا عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، آگے بڑھیں گے، ظاہر ہے ان کے گلے لگیں گے، دست بوسی کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، روح اللہ ہیں، جن کے تذکرے قرآن میں جا بجا ہیں، جن پر انجیل اتری، جو بنا باپ کے جناب مریم سلام اللہ علیہا سے پیدا ہو کر خدا کی قدرتوں کی عظیم نشانی اور شاہکار بنے۔
وہ جناب عیسیٰ جو مردے کو آواز دیں زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا، وہ جناب عیسیٰ جو بیمار پر چھو دیتے بیمار تندرست ہو جاتا، وہ جناب عیسیٰ جو اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتے اس کا آنکھوں کا ہلکا بھی بنتا، آنکھیں بھی نکلتی اور آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جاتا، وہ جناب عیسیٰ جو مٹی سے ایک پرندہ بناتے اور اس کے اندر پھونک مارتے وہ زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جاتا، وہ خدا کا عظیم پیغمبر جو ساری زندگی یہ دعائیں کرتا رہا کہ پروردگار مجھے یہ شرف بخشنا، جب تیرے کالی کملی والے تیرے محبوب تشریف لائیں گے میں ان کے نالین کے تسمے کھول سکوں۔ جناب عیسیٰ کی یہ شان ہے، تو جن کے پائے اقدس کے تسمے کھولنے اور بند کرنے کا شرف جناب عیسیٰ اللہ کے حضور سے دعائیں کر کے مانگ رہے ہیں، اس نبی آخر الزمان رحمت عالمین کی عظمتوں کا کیا عالم ہو۔ جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی عرض کریں گے آپ مصلی پر تشریف لائیے، جماعت کروائیے۔ اب یہاں میں رک کر آپ کو لے چلتا ہوں حدیث کے سمندر میں۔ میرے حضور نے 1450 سال پہلے ہی امت کو ایک عظیم شرف، ایک عظمت اور ایک بہت بلند درجہ عزت کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا میری امت کیف انتم اذا نزل فیکم عیسی ابن مریم و امامکم منکم، فرمایا میری امت تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی، کیسی عزت ہوگی کہ جب عیسیٰ روح اللہ آئیں گے ان کو کہا جائے گا مصلی پر کھڑے ہو جائیں، وہ کہیں گے نہیں نہیں میں مصلی پر نہیں جاؤں گا، اے محمد مہدی آپ رسول اللہ کی امتی اور خلیفہ ہیں، آپ مصلی پہ کھڑے ہوں، عیسیٰ روح اللہ آپ کے پیچھے نماز ادا کرے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کو کہیں گے آپ آگے بڑھیں، حضرت امام مہدی عرض کریں گے حضور والا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نبی اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، آگے بڑھیے۔ امام مہدی کے کندھوں پر حضرت عیسیٰ دست شفقت رکھ کر انہیں آگے بڑھا دیں گے اور کہیں گے جماعت آپ کروائیے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان خبر کی صداقت آسمان و زمین پر ظاہر ہوگی، اس امت کی عظمت، اس کا شرف، اس کی عزت دکھا دی جائے گی کہ اس امت کے امتی کا یہ عالم ہے کہ نبی اس کے پیچھے نماز ادا کرنے پر بھی عزت محسوس کرتے ہیں اور امتی کو یہ عزت دیتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے اور نماز ادا کروائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام محمد مہدی کے پیچھے یہ نماز ادا فرمائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہر نماز میں امام حضرت امام محمد مہدی ہوں گے؟ ہمارے محدثین نے کہا نہیں، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نمازیں پڑھائیں گے۔ حضرت امام مہدی کی گزارش بھی یہ ہوگی اور حضرت عیسیٰ کا پروٹوکول بھی یہ ہے، اگرچہ اس وقت وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت اور احکام نافذ کرنے آئے ہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ آخری نبی کا کیا معنی ہے؟ ختم نبوت کا معنی اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آیا ہے نہ نبی کبھی آ سکے گا، نہ آیا ہے نہ کبھی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہیں، یہ حضور سے کے ظہور سے پہلے، بعثت سے پہلے ہی اس دنیا میں نبی بن کر تشریف لائے تھے، پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے اور اب دوبارہ آئے ہیں۔ لہذا حضور علیہ السلام خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، کوئی نیا نبی حضور کے بعد کبھی نہیں آ سکتا۔ جو دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، اور آئین پاکستان میں اس کو دائرہ اسلام سے خارج لکھا گیا ہے۔ تو جناب والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کے بعد ظاہر ہے دیوانوں کو، مستانوں کو،
आशिकान रसूल जो बड़ी मोहब्बत वाले हैं, यहाँ तो कोई इबादत गुजार हो, कोई साहिब हाल हो, लोग उसके हाथ पांव चूमते हैं, वो तो ईसा रूहुल्लाह है। आशिकान रसूल जब उनकी ज़ियारत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई मुसाफा करेगा, कोई दस्तबोसी की शरफ पाएगा, कोई कदमों पर लौट रहा होगा, और कोई चेहरे को देख देख कर अपने मशामे जान को मुअत्तर कर रहा होगा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है उस मौके पर एक दिल अफरोज़ खिताब फरमाएंगे। फिर जब आप इरादा फरमाएंगे दज्जाल के सामने जाने का, मैं बात को बिल्कुल इख्तितामी मराहिल पर ले आया हूँ क्योंकि हमारा मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने को है। मस्जिद का दरवाज़ा खुलेगा, बाहर दज्जाल अपनी अफवाज के साथ जमा है। वो यहूदी जिन्होंने मसीह दज्जाल के लिए सारी दुनिया का निज़ाम ताहो बाला कर रखा है, खून की नदियां बहा दी, गज़ा फ़लस्तीन से लेकर सारी उम्मत को जिन्होंने खून में नहलाया, वो जालिम बड़े खुश होंगे कि अब वक्त आ गया, हमारा मसीहा दज्जाल आ गया, जिसकी क़यादत में अब पूरी ज़मीन पर यहूदियों की हुक्मरानी होगी। वो ये जज्बे लेकर दज्जाल पर यकीन और भरोसा रखते हुए उमवी मस्जिद के सामने ग्राउंड में खड़े होंगे। आगे दज्जाल, पीछे यहूदी। मस्जिद का दरवाज़ा खुलेगा, दज्जाल को तवक्को ना होगी। वो सोच रहा था हज़रत मोहम्मद मेहदी बार आएंगे। दरवाज़ा जैसे ही खुलेगा, सामने देखेगा कि जनाब ईसा रूहुल्लाह खड़े हैं। ये देखकर दज्जाल पर कपकपी तारी हो जाएगी। वो ऐसे पिघलेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आगे कदम बढ़ाएंगे, वो लर्जा बरांदाम पीछे कदम उठाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो और पीछे होगा। आप चंद कदम तेज बढ़ाएंगे, दज्जाल भाग पड़ेगा, क्योंकि उसे अपना खात्मा नजर आ गया। उसे मालूम था कि मेरा कत्ल जनाब ईसा के हाथों से होगा। अब वो मौत के डर से फरार हो जाएगा। जो हत्थे चढ़ेंगे उस वक्त हजरत ईसा और हजरत इमाम मेहदी की फौज के हाथों वो मारे जाएंगे। बाकी दज्जाल के पीछे अंधाधुंध भागते चले जाएंगे, लेबनान के रास्ते से इसराइल में दाखिल होंगे, और इसराइल का जो कैपिटल है तल अबीब, उसके करीब ही एक मकाम है लुद, जहाँ पर इसराइली अफवाज का हेड क्वार्टर है। वहाँ पहुँच जाएगा दज्जाल, और ज़ाहिर है इसको 2-4 घंटे नहीं लगेंगे, कई दिन लगेंगे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भी उसके ताक़ुब में पीछे पीछे होंगे, हत्ता कि आप इसराइल में दाखिल होंगे, लुद पहुंचेंगे, और अपने हाथों में नेज़ा लेकर दज्जाल के सीने में गाड़ेंगे और उस जालिम का खात्मा कर देंगे। उस वक्त आलम ये होगा कि रुए ज़मीन पर सबसे बड़ा मरकज़े जुल्म व जबर व कुफ्र व कहर जो इसराइल है, उस पर चारों तरफ हजरत ईसा की फौज फैल जाएगी। जनाब इमाम मेहदी के मुकद्दस कदम वहाँ लगेंगे। जो जो हत्थे चढ़ेगा उस ईसाई का, उस यहूदी का कत्ले आम होगा। हत्ता कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस वक्त जो शजर व हजर हैं वो बोल कर कहेंगे कि या अब्दुल्लाह, या मुस्लिम, या अब्दुर्रहमान ताल हिना, ए अब्दुल्लाह, ए मुसलमान, इधर आ, इधर आ, इस तरफ आ, ये देख मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है। पत्थर बोलेंगे, दरख्त बोलेंगे, और मुसलमान चुन चुन कर यहूदियों का खात्मा करेंगे। और उस वक्त हजरत ईसा की क़ियादत में मुसलमान जालिमों का खात्मा करके इसराइल को फतह कर देंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया, इन्नल्लाह ज़वाली अल अर्दा, अल्लाह ने मेरे लिए ये सारी ज़मीन समेटी। फ़राई तो मशारिक़हा व मग़ारिबहा, मैंने अपनी आँखों से ज़मीन के मशरक़ भी देखे, मग़रिब भी देखे। मेरी उम्मत सुनो सुनो सुनो, सयबलुगु उम्मती मा ज़ुविया ली मिनहा,
جہاں جہاں تک میری آنکھ نے دیکھا ہے وہاں وہاں تک میری امت میرے دین اسلام کا جھنڈا لہرا دے گی. میرے حضور کا یہ فرمان پورا ہوگا. اب یہاں سے مسلمان آگے بڑھیں گے اور پوری دنیا میں جہاد کا اعلان کر دیں گے. ادھر سارا یورپ، امریکہ، ساری دنیا فتح، ادھر ہندوستان میں ایک لشکر امام مہدی بھیجیں گے، یہ ظالم ہندوؤں کا خاتمہ، اور پوری دنیا میں اس وقت فَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُمْ لِلَّهِ، سارے کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا. ہر کچے گھر میں، پکے گھر میں صرف ایک کلمہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس لیے عزیزان گرامی، اس امت کا مستقبل تابناک ہے، شاندار ہے، اعلیٰ ہے، آسمان کو بوسے دے گا. گھبرانے کی بات نہیں، اپنے حصے کا کام کیجئے. آپ کے حصے کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ اپنے دین پر مضبوطی سے کھڑے رہیں. کسی گمراہ، کسی بے دین کے کسی کلپ کو سن کر اپنے نظریے اور عقیدے پر شک نہ کریں. کسی دنیا کی طاقت سے مرعوب ہو کر کمپلیکس فیل نہ کریں. کسی ملک کی ترقی کو دیکھ کر اور اپنے زبوں حالی کو دیکھ کر اپنے اوپر ظاہر ہے سوچیں ضرور، غور ضرور کریں، لیکن اپنے دین اور اسلام کے حوالے سے احساس کمتری محسوس نہ کریں. آپ مسلمان ہیں، رسول اللہ کی امتی ہیں. آپ کا یہ اعزاز اتنا بڑا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف، آپ کا یہ اعزاز ساری دنیا سے زیادہ بڑا اور قیمتی ہے. اپنے بچوں میں یہ فخر ڈالیں، سر اٹھا کر جئیں. داڑھی رکھیے، سر اٹھا کر بتائیں کہ میں رسول اللہ کا امتی ہوں. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے سامنے کمپلیکس فیل کرنے کی. ہر حال میں عزت سے جئیں اور رسول اللہ کی امتی ہونے پر فخر کیجئے. انشاءاللہ عزت اور سربلندی اس امت کی ہوگی، کیونکہ میرے حضور نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا، الاسلام یعلو ولا یعلا. میرے دین اسلام کی فطرت میں جھکنا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سر بلند ہوگا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میرا دین سارے ادیان پر غالب ہوگا. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.